يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھلاتا بھی ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر ہم اپنے پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو لیسن ہے قرآن فار آل اور قرآن ود تجوید، قرآن مجید سب کے لیے اور قرآن تجوید کے ساتھ۔ ترجمے کی کلاسز کافی جاری بھی رہتی ہیں اور کافی کچھ سیکھنے کا بھی ملتا ہے، لیکن تجوید کے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کافی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، جن میں غلطی کی دو اقسام ہیں۔ ایک غلطی ہے لحن جلی، جو کہ حرام ہے، لحن جلی۔ وہ غلطی اگر ہم کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی۔ اور ایک ہے لحن خفی، اس کی تھوڑی سی چھوٹ ہے۔ لحن جلی جو ہے اس کے اندر فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ وہ کیسے؟ جیسے ہے نا قل، ایک یہ قل ہے اور ایک یہ کل ہے۔ قل کے میننگ ہے کہو، کہیے، اور کل کے میننگز ہیں کھاؤ۔ اب اگر میں اس کاف کی جگہ یہ کاف پڑھ دوں اور اس کاف کی جگہ وہ کاف پڑھ دوں تو آپ سوچیں سمجھیں کہ کہاں سے کہاں یہ ورڈ چلا جاتا ہے، جس کے گناہ گار ہم ہوں گے۔ اسی طرح کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا اور کوئی حرف اپنی مقدار سے بڑھا کر پڑھ دینا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ الحمدو لمبا کر دیا، مین کے دیا تھا کیا الحمدو، دال پیش دو، لیکن اس کو لمبا کر دیا، دو آ گیا، واو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑھا دیا، تو جس کی وجہ سے یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ اور لحن خفی، چھوٹی غلطیاں غیر نمایاں جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر را ہے نا، را، اس کو ہم نے کہیں یوز ہو رہا ہے مین کے ناصارہ، ناصارہ یہ یوز ہوا ہے۔ اب اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ دیں گے بریک تو یہ لحن خفی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ، اللہ اصل جو ورڈنگ ہے اللہ ہے، اگر ہم اس کو پڑھ دیں گے اللہ تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اذان دیتے ہوئے یا مختلف کام کرتے ہوئے جو ورڈنگ ہم یوز کرتے ہیں، ان میں جو جس چیز کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے اس کو بریک کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے ادا نہ کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں لحن خفی، جو غیر نمایاں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک ہے لحن جلی جو کہ حرام ہے، کسی حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا، اور لحن خفی غیر نمایاں غلطیاں جو کہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے الف سے۔ اپنے قاعدے پر دیکھیے، سب سے پہلے ہے الف، لکھنے میں ایسے آئے گا اور اگر جوڑ کریں گے تو الف۔ پڑھنا کیسے ہے؟ الف، میرے ساتھ پڑھیے گا آپ، پریکٹس ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ۔ الف الف۔ اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ الف یا تو اس کو لمبا کر دیتے ہیں یا پھر اس کے اندر یا کا اضافہ کر دیتے ہیں
یا پھر ہم لام کو الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، یا پھر یہ جو پہلے حمزہ ہے اس کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا. ایک جھٹکے کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کو ہم نے اپنے منہ سے ادا کرنا ہے. اور اس کی ادائیگی کیسے ہے؟ الف الف. اس میں ہمارے منہ کے یہ خالی حصے سے یعنی ہوا کے ذریعے ادا ہو رہا ہے. کیسے؟ الف الف الف. یہ تھا اکیلا الف. اب اگر اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. الف کے اوپر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. یہ خیال رکھیے گا. بعض ساتھی اس کو بھی الف ہی پڑھتے ہیں. نہیں، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب بھی جہاں بھی الف کے اوپر زبر آ جائے گی، زیر آ جائے گی، پیش آ جائے گی وہ تو کیا بن جائے گا؟ حمزہ. یہ کیا ہے؟ الف الف الف. اس کے اوپر زبر آ گئی تو کیا بن گیا؟ حمزہ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اس کے جوڑ کریں جی. حمزہ زبر ا. الف اور حمزہ کی آواز میں فرق آ جائے گا. جب حمزہ کے اوپر زبر آ جائے گی تو اس کی آواز نکلے گی حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. لمبا نہیں کرنا اس کو. کیا کرتے ہیں؟ ہماری غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ اعوذ. سنا ہوگا نا آپ نے، یہ غلط ہے. ہم حمزہ کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی مقدار سے لمبا کر دیتے ہیں. حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ عین پیش واو او. اب اس کو ہم کیوں تھوڑا لمبا کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کے آگے واو آ گئی ہے. اگر ہوتا نا عین پیش او، بس بریک. اگر ہوتا صرف عین پیش او، بریک لگ جاتی. لیکن آگے واو آ گیا تو اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے. عین پیش واو او کیا بن گیا؟ ا او. اب آپ نے پڑھ لیا ہے کیسے؟ ا او ا او. میرے ساتھ پڑھے ا او ا او ا او. باقی مزید پریکٹس انشاءاللہ آپ نے گھر جا کے کیا کرنی ہے. ذال پہ ذو، یہ بھی پیش ہے اور یہ بھی پیش ہے. ذال کے اوپر بھی پیش ہے اور عین کے اوپر بھی پیش ہے. لیکن ہم عین والے ڈیجٹ کو او اس کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اور دال پہ ذو کو لمبا کیوں نہیں کر رہے؟ ماشاءاللہ یہی وجہ ہے. اعوذ. مختصراً آپ کو بتاتا چلوں، ذال جو ڈیجٹ ہے یہ نرمی والا ہے. ذال اور زا اس میں ہم غلطی کرتے ہیں. ذال جو لفظ ہے یہ نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا ہے. ذال ذال. میری زبان کو دیکھ رہے ہیں؟ ذال. بولے میرے ساتھ پڑھے ذال. اعوذ. آگے آ گیا باللہ. اگر اس الف کے اوپر زبر ہوتی تو پھر ہم نے اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھنا تھا. یہ بھی کلیہ ہے. اللہ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ. لیکن اس سے پہلے زیر آ گئی تو جب پہلے زیر آ جائے گی تو ایٹومیٹکلی وہ اللہ کا لفظ جو ہے باریک ہو جائے گا. باللہ باللہ. ہماری مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ باللہ. یہ غلطی ہے ہماری. اعوذ باللہ. اس کے اینڈ پہ جو یہ ہا ہے، دو طرح کے ہاں ہیں نا، قاعدے پہ دیکھیں دو طرح کے ہاں ہیں. وہ جب تفصیل آئے گی آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. صرف پہچان کریں دو طرح کے ہاں. یہ جو ہاں ہے یہ سینے سے ادا ہوتا ہے، جس کو ہم اکیلا ہا بھی لکھا ہوا ہے اور اس شیپ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس شیپ میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو دونوں ہیں یہ ہیں سختی سے ادا ہونے والے اور سینے سے ادا ہونے والے. کیسے؟ ہا ہا. اس کی سینے سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے. ہا.
اعوذ باللہ 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 ماشاءاللہ. مینش آگے کون سا لفظ آ گیا جی؟ مینش. میم زیر می، نون زبر شین، نش. شین کا لفظ آ گیا. شین، شین میں سختی آئے گی. شین. فار ایگزامپل آسان کر لیتے ہیں، کسی چیز کو بھگانا ہو، مین کہ بلی آ جاتی ہے یا کوئی ڈوگی آ جاتا ہے، تو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تو ہم کرتے ہیں نا اسی طرح شین نے ادا ہونا ہے. مین الشیء، مین الشیء، مین الشیء. اعوذ، اعوذ باللہ من الشیء، من الشیء. جی جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا. اور ایک طریقہ ان چیزوں کو یاد کرنے کا، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، آپ گھر جا رہے ہیں، آپ فارغ وقت بیٹھے ہیں، صرف پریکٹس کرتے رہیں. وہ کیسے؟ ایسے ہی جیسے پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کیا لکھا ہے جی؟ اب اذان دیتے ہوئے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیسی غلطیاں؟ اللہ لمبا کرنا الگ جگہ ہے، لیکن اس اللہ سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا چیز ہے؟ زبر ہے. تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اللہ. یہ ہا کہاں سے ادا ہونے والا ہے؟ اسی کے مطابق اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ. اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا مین کے جیسے بھی سنتے ہیں تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھائی کو بتلا سکیں. تو میرے ساتھ اس چیز کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دوسری بات اس کے اوپر پیش ہے، جب ہم نے اس کو دو بار اللہ اکبر ہے نا، دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ ملانا ہے تو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ. کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. میرے ساتھ پڑھیں آپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو ہم بیسک دعا پڑھتے ہیں، مسنون دعا، اللہم اللہم افتح لی، اللہم افتح لی. یہاں جو ہا ہے یہ والا ہا ہے، ہا حلق والا، یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا یہ آگے حروف میں آئے گا، ہم تب پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل. اللہم افتح لی. تو تین چیزیں ہم نے آج کے لیسن کے اندر پڑھی ہیں. ایک ہم نے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیء، آذان کے حوالے سے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیسری دعا جو ہم نے پڑھی ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم افتح لی. مجلس سے کفارہ کی دعا جو انشاءاللہ میں آپ کو روز پڑھایا کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مجلس ختم کیا کرتے تھے تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے تاکہ اندر جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو معاف فرما دیں گے. میرے ساتھ پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اللہ حافظ. کل ملیں گے انشاءاللہ.